اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی، اب ہم اپنے لیکچر نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب نمبر 3 کا آغاز کیا تھا اور اس چیپٹر میں ہم نے پاکستان میں تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے بندی کے حوالے سے قومی تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔ تو آج ہم تعلیمی کانفرنس 1947 کو دیکھیں گے کہ آخر یہ کانفرنس کب اور کس طرح منعقد ہوئی اور اس کے مطابق کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر رونما ہوا اور پاکستان کے قیام کا مقصد صرف برصغیر کی تقسیم نہ تھی، بلکہ اس کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی، معاشرتی اور تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے ایک منظم قوم کی شکل دینا تھا۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ تمام علاقہ برطانوی حکومت کے ماتحت تھا، اس لیے برطانوی حکومت نے جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنائیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ غلام قوم کے لیے تھی۔ برطانوی نظام تعلیم نے ہمارے تعلیم یافتہ افراد میں احساس کمتری اس حد تک پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کو حکموں کی ہر ادا وہ بھلی معلوم ہونے لگی۔ اس نظام تعلیم نے ایک غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا، جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اپنی ثقافت سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ تو اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانوی نظام تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں کا پوری طرح احساس بھی تھا، اس لیے آپ نے 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد قومی تعلیمی پالیسیاں وہ بنائی گئیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قائد اعظم وہ جانتے تھے کہ برطانوی نظام تعلیم میں کیا کیا خرابیاں موجود ہیں، تو آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ پچھلے 10 سال سے ہم جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، خدا کے فضل و کرم سے وہ حقیقت بن چکا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں تھا۔ خیال تو یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں گے جہاں ہم اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں، یعنی ہم اسلامی روایات کو، اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا کر اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے مطابق وہ استوار کیا جائے۔ قیام پاکستان کے بعد نئی مملکت کو گوناگوں مسائل درپیش، یعنی بہت زیادہ مسائل، جس کو ہم پہلے یہ ٹاپک پاک اسٹڈیز میں بھی ڈسکس ہو چکا، تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ جو اس وقت قیام پاکستان کے وقت مسائل تھے، ان میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کا دوسرے ملکوں سے دفاع کرنا، کشمیر کا مسئلہ اور حکومت کو چلانے کے لیے بہت سے وسائل کی اور چیزوں کی ضرورت وغیرہ شامل تھے۔ لیکن قائد اعظم نے تمام مشکل حالات کا وہ بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ نے اس مشکل وقت میں تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر تعلیم کو بہت اولویت وہ دی اور آپ نے ایک تعلیمی کانفرنس کے انعقاد کی بھی ہدایت کی۔ چنانچہ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک یہ کانفرنس جاری رہی۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم نے ذاتی طور پر دلچسپی لی، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر خود شرکت اس میں نہ کر سکے۔ البتہ ان کا پیغام افتتاحی اجلاس میں پڑھ کے سنایا گیا۔ یہاں کانفرنس میں اہم نکات وہ ایک دفعہ ہم بھی گو تھرو کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو نکات ہیں، یہ 5 نکات ہیں۔ پہلا یہ ہے، ہمیں قوم کی حیثیت سے ایک آزاد اسلامی نظریہ کی حامل قوم کے لیے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ و ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر ہمیں نظر بھی رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی طور پر سائنسی اور فنی علوم پر بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ صرف کتابیں پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نے پریکٹیکلی ان چیزوں کی پریکٹیکل اپروچ کو بھی دیکھنا ہے۔ تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کے کردار کی اس انداز میں ہم تربیت کریں کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری اور احساس و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 5، تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبے میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی کانفرنس تھی، اس سے وزیر تعلیم کا خطاب، اب وزیر تعلیم کون تھے اور انہوں نے اس کتاب میں کیا فرمایا۔ اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ بات بتا دی کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اگر اس عنصر کو، اس ایلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے تو اس کے خطرناک اور تباہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جدید تعلیم کا المیہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان جنگوں اور وسیع سائنسی ایجادات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق اور روحانیت کو بھی ترقی کو فراموش کر دیا جائے گا تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہو سکتی ہے۔ اس میں پھر انہوں نے جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کا جاننا ضروری ہے۔ کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو، ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے۔ ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو فروغ دے سکتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت کو چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد استحکام کو بھی واضح کیا جائے اور صوبائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، بنگالی اور ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ یہ تعصب بات جو ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے قومی اتحاد کے سلسلے میں ہمیں ان نسلی امتیازات سے نکل کر اپنے آپ کو جو ہے وہ نسل پرستی اور ان چیزوں سے بالکل نکال لینا چاہیے۔ پھر ان کے بیان کے بعد جو ہے تعلیمی کمیٹیوں کا قیام کس طرح سے وجود میں آیا، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ کافی لینتھی ٹاپک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے تعلیمی کانفرنس 1947 کس طرح سے قائم ہوئی، قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم پاکستان کے لیے کیسی تعلیمی پالیسی بنانا چاہتے تھے، اور ان کی جو سوچ تھی، وہ خطبے کے جو نکات تھے وہ ان کو 5 نکات کی صورت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس تمام لیکچر میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ڈیٹس اس میں گیون ہیں اس کو انڈر لائن کر کے آپ ان ڈیٹس کو بہت اچھے انداز میں ذہن نشین بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اگلا پوائنٹ جو اس کا ہے تعلیمی کمیٹیوں کا قیام، اس کو پڑھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔